اور کھیل کھیلنے کا دل کرے گا کہ آسیہ کو پیسے بھی دینے ہیں۔ آسیہ کو اگر میں نے سیلری نہ دی 3 منتھ کی ایڈوانس تو وہ لازماً مجھے چھوڑ کر جائے گی اور میرے سارے جو راز ہیں وہ فاش کر دے گی، لازماً اسے سیلری دینی ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنے خاص آدمی جسے وہ بھائی بنا کر بیٹھی ہیں، مطلب کہ نوید اور سجل کی، جن کی شادی بھی کروا چکی ہے، تو نوید کو بولے گی تم 2-4 ایسے وفادار دوست لے کر ڈکیت بن کر ہمارے گھر میں داخل ہونا اور آسیہ کو دی ہوئی رقم اس سے چھین لینا، اس کے بعد مجھے بھی باندھ لینا، اور جو نئے کرایہ دار ہیں شاہ جہاں، جو کہ خود کو بڑا مرد سمجھتا ہے، میں اسے بے بس، لاچار اور لڑکھڑاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ تو نوید بولے گا تم میری آپی ہو اور میں آپی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، میں نے تو تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کام ہو مجھے بے جھجک بتایا کرے۔ تو لازماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں نوید 4 دوستوں کے ساتھ ڈکیت بن کر جب آئے گا، آسیہ کے گھر میں داخل ہوگا، آسیہ کو دی ہوئی رقم وہاں سے چھین کر اسے جب گیٹ کے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر کپل، مطلب کہ شاہ جہاں اور اس کی بیوی موجود ہوں گے۔ دونوں کو ہراساں کر کے باندھ کر وہ کمرے میں لے کر آئے گا، جس کمرے میں پہلے سے جہاں آرا معمولی رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے ایک کرسی کے ساتھ۔ وہاں پر جب یہاں شاہ جہاں لڑکھڑاتا بے دھڑک جو ہے بے بس بن کر جہارا کو بولے گا کہ جہارا یہ سب کچھ کیا ہے، تمہارے گھر میں سیفٹی نہیں ہے، تو یہاں پر جہارا غصے میں بولے گی یہ سب کچھ کیا دھرا تمہارا ہے، میں یہاں پر کئی سالوں سے رہتی ہوں اکیلی، لیکن میرے ساتھ کبھی ایسا سین نہیں ہوا، یہ سارا سب کچھ کیا دھرا تمہارا ہے، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں اکیلی عورت ہوں اور اکیلی عورت کے گھر میں کچھ نہ کچھ تو لازماً ضرور ملے گا، اس لیے تم نے یہ 4 ڈکیت میرے گھر میں بھیج دی ہیں، اور یہ ڈکیت جو تمہیں اس طرح بے بس بنا کر میرے سامنے لا کر کھڑا کیے ہیں، یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے۔ تو یہاں پر شاہ جہاں بولے گا کہ جہارا بیگم یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنے کرایہ داروں پر اتنا بڑا الزام لگاتی ہو؟ تو یہاں پر جہارا بیگم بولے گی اچھا تو یہ مطلب ہے، اب یہ بات یہاں تک آ گئی، میں سب سمجھتی ہوں شاہ جہاں کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا تھا، تمہارا میرے گھر میں منہ مانگی رقم، منہ مانگا کرایہ دینے کا مقصد، اور اس کے علاوہ مجھے ٹھکرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم عورت حسن پرست نہیں بلکہ تم دولت پرست ہو، تمہیں دولت چاہیے، تم نے مجھے میرے گھر کو اکیلا دیکھا، معلومات رکھی اور میرے گھر میں منہ مانگی، میرے کرایہ دینے پر راضی ہوئے اور 4 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوائے، اور اس کے بعد ان ڈکیتوں کے ساتھ آ کر مجھے ہراساں کیا۔ میں سب کچھ سمجھ سکتی ہوں، لیکن اپنے اس گنڈوں کو کہہ دو کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور یہاں پر یہی گنڈے شاہ جہاں کے سامنے بولیں گے، جہارا کے سامنے بھی بولیں گے کہ ہاں جہارا بیگم، ہمیں شاہ جہاں ہی نے بلایا تھا اور ہم شاہ جہاں کے کہنے پر آئے ہیں، ہم شاہ جہاں کے ہی دوست ہیں۔ یہ ساری سچویشن اس طرح سے کریٹ ہوگی کہ شاہ جہاں بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور شاہ جہاں کو بولیں گے کہ اب ہم جا رہے ہیں، ہمارا مشن پورا ہو چکا ہے، تم جانو، یہ جہارا بیگم جانے، تم دونوں کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سین اس طرح سے سچویشن کیوں بنے گی؟ کیونکہ جہارا بیگم شاہ جہاں کو ہراساں کرنا چاہتی ہے، اسے ڈی ایچ اے کی آنٹی اپنی طرف متوجہ کر تو نہ پائی، اس طرح اسے اب بلیک میل ضرور کر سکے گی۔ اپنا کیجیے گا بہت سارا خیال، شکریہ، اللہ حافظ۔